الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعلین پاک کی برکت سے آج کی جو آنے والی رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اسے لیلۃ القدر سے یاد فرمایا، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بزرگی والی رات، عظمت والی رات اور برکت والی رات، فضیلت والی رات۔ اور قرآن حکیم نے اس کی اہمیت و فضیلت کو بھی بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ آگے فرمایا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ فرمایا اسی رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں زمین پر، آسمان دنیا سے زمین کی طرف نزول کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ سید الملائکہ روح الامین بھی تشریف لاتے ہیں اللہ کا ہر امر لے کر۔ اور یہ وقت کہاں تک ہے؟ فرمایا یہ سلامتی جو اس رات کی جو برکتیں ہیں، اور یہ رات جو سلامتی لے کر آتی ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہ فجر طلوع ہونے تک یہی سلامتی رہتی ہے، اور فرشتے موجود رہتے ہیں زمین پر، اور اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اور ساری رات اس کی بارگاہ سے یہی ندائیں آتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی فلاں 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 چیز مانگنے والا۔ تو جو خوش بخت ہیں، جن کی قسمت جو ہے وہ عروج پر ہے، تو وہ اس رات کو سوتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی جھولیاں پھیلا کر جو اللہ کی رحمت پے در پے برس رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی جھولی میں اسے سمیٹتے ہیں، اور ساری رات اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت اور نوافل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کر، اور پھر اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر انتہائی تضرع اور عاجزی سے دعائیں مانگتا ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر روتا ہے، اور اس کریم رب سے محبوب علیہ السلام کے نالین کی اور آپ کے وسیلہ جلیلہ کی سے دعا مانگتا ہے کہ الہی کرم فرما دے اس رات کی برکت سے، حضور کی نالین کی برکت سے۔ تو بہرحال ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے اس رات کو جاگنا، جو خوش بخت ہیں وہ اس رات کو جاگتے ہیں، اور رات کو اللہ کے گھروں میں، مساجد میں راتیں گزارتے ہیں، قیام و رکوع و سجود میں، اور ذکر اللہ میں، استغفار میں، اور اس کے علاوہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھ کر۔ تو بہرحال اس رات کو کوئی متعین نہیں ہے کہ فلاں چیز پڑھی جائے اور فلاں چیز نہ پڑھی جائے، یا فلاں ذکر کیا جائے فلاں نہ کیا جائے۔ جتنا ہو سکے، جو ہو سکے وہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور کثرت سے استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، اوراد و وظائف پڑھیں۔ تو بہرحال ایک میں حدیث پاک میں آتی مشکات کے اندر موجود ہے، صلاۃ و تسبیح اکثر پڑھائی جاتی ہے اس رات کو بھی، آگے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں اسی رات، بہرحال پڑھتے ہیں، یہ مشہور ہے صلاۃ و تسبیح۔ تو
یہ میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتانا ہے اور اس کی تھوڑی سی فضیلت بھی میں عرض کر دوں۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے چچا جان، میں تجھے ایک تحفہ نہ عطا کروں، میں تجھے ایک بھلائی پر رہنمائی نہ کروں، تجھے عطیہ نہ کروں تاکہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں، جو جان بوجھ کر کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں، جو بھول کر ہوئے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہ آپ بتائیے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو سرکار نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اسے ہر روز کرے، ہر دن کرے، چاہے ہر جمعے کو کرے، یہ نوافل پڑھے، اور چاہے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھے، چاہے تو زندگی میں ایک بار پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے اور نئے پرانے اور سامان آمدن جو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وہ 4 رکعتیں کل 4 رکعت نماز نفل ہے، اور اس کی نیت کوئی ضروری نہیں ہے زبان سے کہنا، دل کا ارادہ ہے۔ بہرحال اگر نیت کرنا چاہیں تو مستحب ہے، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کی، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے ہم چونکہ نماز باقی جب پڑھتے ہیں، اوورال جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ثنا سے شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ غیرک تک پڑھ کر، تو آپ نے جو کلمات پڑھنے حضور نے جو بتائے ہیں اپنے چچا جان کو فرمایا آپ نے پڑھنا ہے 15 مرتبہ یہ کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قل شریف یا کوئی جو صورت آتی ہے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، تو رکوع میں جو سبحان ربی العظیم یہ تسبیح کم از کم 3 مرتبہ 5 مرتبہ، اس سے زیادہ جتنا ہو سکے طاق مرتبہ پڑھ سکیں تو جائز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال تسبیح جب یہ سبحان ربی العظیم آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، اور اس کے بعد آپ نے رکوع سے جب سیدھا کھڑا ہونے سے قومہ کہتے ہیں، اس میں بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں بھی آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر جب پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں۔ یہ جو 2 سجدوں کے درمیان ٹھہرنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جلسہ۔ تو اس جلسے میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو پھر بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہ ٹوٹل ہو جائیں گے 75 مرتبہ۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو الحمد سے پہلے، چونکہ دوسری رکعت میں ثنا تو نہیں پڑھی جاتی، تو الحمد سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ یہ کلمات، پھر الحمد اور سورت ملا کر پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر قومے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے پہلے میں 10 مرتبہ، پھر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اسی طرح پھر آپ نے اتحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، پہلا اتحیات۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت جو آپ نے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو ثنا سے شروع کرنی ہے، چونکہ نوافل میں تیسری رکعت ثنا سے شروع ہوتی ہے۔ ثنا کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے، پھر الحمد اور قل پڑھ کر پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر قومے میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر آپ نے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو آپ نے الحمد سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر الحمد اور قل کے بعد آپ نے 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، قومے میں 10 مرتبہ، پھر جب پہلے سجدے میں جائیں گے تو اس میں 10 مرتبہ، پھر آپ نے جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اسی طرح یہ آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہوئیں۔ اتحیہ یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر اپنے دونوں طرف سلام پھر دینا ہے، یہ ہے صلاۃ التسبیح۔ اس کے علاوہ صلح امت نے کچھ نوافل بیان کی ہیں، ان میں ایک میں عرض کر دیتا ہوں، یہ آسان ہے، 4 رکعت نفل ہے، وہ شب قدر کی نیت سے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے الحمد کے بعد، ہر رکعت میں الحمد کے بعد
1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور 27 مرتبہ قول شریف پڑھنا ہے۔ اس کا ثواب اجر کتنا ہے؟ فرمایا ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس گناہوں سے ایسے پاک کرے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 1000 محل عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے غلاموں کو آج کی رات کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات جو خصوصی حضور کی امت کے لیے پیکیج رکھا ہے، یہ پیکیج وہی حاصل کر سکتا ہے جس کی قسمت بیدار ہو۔ جو بدبخت ہے اور نالائق ہے وہی بستر پر سو کر یا ٹی وی پر بیٹھ کر یا فضول محافل سجا کر بیٹھے گا، وگرنہ جو خوش قسمت ہے حضور کا غلام ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ مسجد میں ہوگا اور صلاۃ التراویح بھی پڑھے گا، اور اس کے بعد قرآن پاک کے ختم میں بھی شامل ہوگا، ختم قرآن میں بھی شامل ہوگا، اور اس کی دعا میں بھی شامل ہوگا، اور اس کے بعد ذکر اذکار ساری رات کرنے میں بھی شامل ہوگا، اور محافل ذکر میں بھی شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کی خیر فرمائے۔ آپ حضرات میرے لیے بھی دعا کریں، پورے حضور کے امت کے جتنے غلام ہیں، خصوصاً جو آج یہود و نصارہ کے جو ظلم و ستم کے نیچے ہیں، فلسطین والے، کشمیر والے اور جو برما والے ہیں، شام والے ہیں، ان سب کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کیجیے گا۔ اور جو ملک پاکستان میں جو اس وقت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورتیں ہیں، مرد ہیں، آپ دعا کیجیے گا۔ جو بھی حضور کی ناموس اور ختم نبوت پر حملہ کرے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہمارے جو سربراہان مملکت ہیں وہ تو دیوس اور بے غیرت ہو چکے ہیں، ان کے پاس تو ایمان کی دولت ہے نہیں، ہم بے سر و سامان ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، لیکن ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آج کی رات یہ دعا کرتے ہیں، الہی جو ان کے معاون و مددگار ہیں جو ختم نبوت پر حملہ کرنے والے، ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والے، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ فرانس کے یار ہوں، یورپ کے انگریز و یہود و نصارہ کے غلام، ان سب کو، ان کی نسلوں کو بدبودار فرما، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا اور ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج فرما۔